بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کورس کا 14واں سبق ہے اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے شروع کریں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نہیں اعراض کرتا ابراہیم کی ملت سے مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے ابراہیم کو پسند فرمایا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں شامل ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ میں فرما بردار ہو چکا ہوں رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس ملت پر قائم رہنے کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، وہی ایک معبود ہے اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان باتوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت اللہ شریف کی بنیاد اور اس کی تعمیر کا ذکر فرمایا، اور پھر اسی ضمن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، اور دعا میں سب سے پہلے عمل کی قبولیت، پھر اطاعت اور فرما برداری کی توفیق طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے کی اولاد میں سے امت مسلمہ کے قیام، اور پھر ان میں سے عظیم الشان رسول کی بعثت کی دعا تھی، اور پھر ان فرائض کا ذکر تھا جو آخری رسول انجام دے گا۔ یہاں پر مرکزی نقطہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور یہی مرکزی مضمون آگے دور تک جائے گا۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور پھر اس دعا کے مصداق کا بیان ہے۔ تو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ظاہر ہے کہ وہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا خاندان قریش اسی نسل سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کی بعثت کے متعلق مسند احمد میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا، اپنی ماں کے خواب اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کا ذکر ہے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے پہلو سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے جس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ تو جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تعلق ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف رسول مبعوث ہوا ہوں، اور میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ عبرانی اور سریانی زبان میں احمد کو فارقلید کہا گیا ہے، جس کا مطلب دنیا بھر کا تعریف کیا ہوا ہے۔ تو آیت کا شان نزول جو ہے مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے بھائی کے دو بیٹے بھی صاحب علم تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تورات میں یہ بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں ایک نبی مبعوث کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو شخص اس پر ایمان لائے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ تو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا،
اور دوسرا یہودیت پر ہی قائم رہا۔ تو آیت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور نہیں اعراض کرتا ملت ابراہیمی سے مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا لیا ہے، یعنی ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو پرلے درجے کا بیوقوف ہے، ورنہ عقل مند شخص جس کی اپنی کوئی رائے ہو وہ ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا۔ ملت ابراہیمی کے تذکرے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر تعریف بیان فرمائی ہے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبوت اور رسالت اور امامت اور پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں درجہ کمال تک پہنچایا اور آپ کو عزت اور شرف عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ برگزیدہ انسان تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت ہر دو مقام میں بزرگی عطا فرمائی، لہذا ان کے طریقے سے انحراف کرنے والا ملعون ہونے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت اور امامت جیسے منصب جلیلہ پر فائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا کہ میں ہمتاً جان مال ظاہر اور باطن کے ساتھ رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہی ملت کا ولین اصول ہے۔ امت کا یہ فرض ہے کہ ہر آنے والے نبی کا اتباع کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسی ملت اسلامیہ پر کاربند رہنے کی وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں 4 بیٹے تھے، بعض 7 کہتے ہیں، اور بعض نے 14 بھی لکھے ہیں۔ تو اور آپ کی متعدد بیویاں تھیں، اور مدین، مدائن، اسماعیل اور اسحاق سب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے۔ تو ان دونوں جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اسی پر کاربند رہنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت صرف اس حال میں آنی چاہیے کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو، یعنی اسلام کے اوپر تم قائم ہو۔ تو مقصد یہ تھا کہ موت ایک غیر اختیاری چیز ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے، لہذا تمہارا ہر لمحہ اطاعت اور فرما برداری میں اسلام کے اوپر گزرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، جو شخص جس عقیدے پر مرے گا اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، لہذا تمہاری موت دین حق پر آنی چاہیے تاکہ روز محشر یہی دین لے کر اٹھو۔ تو اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا بطور خاص ذکر ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو پاس بلا کر کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم میں سے کوئی بت پرستی اور شرک کی طرف میلان رکھتا ہے۔ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ اے ہمارے باپ، ہمارا خدا وہی ہے جو تمہارا خدا ہے، اور جس طرح ایک خدا پر تمہارا ایمان ہے اسی طرح اس خدا پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر تھا جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ یہود و نصارہ کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے کہ تم ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے ہو۔ انہوں نے یہودیت یا نصرانیت کی تعلیم نہیں دی، ان کی تعلیم تو واضح طور پر توحید پر مبنی تھی۔ تو فرمایا کہ اس واقعے کو یاد کرو کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو یہودیوں کی روایت میں بھی موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے شبہ ہے کہ تم میں کوئی شرک کی طرف میلان نہ رکھتا ہو۔ تو بیٹوں نے بیک آواز میں جواب دیا کہ قالوا نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبائک، اور تمہارے آباء و اجداد، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، ہم صرف اسی کی ہی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ سب باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت کی ہیں، جو اپنی اولاد کو دین، توحید اور ملت ابراہیمی پر کاربند رہنے کی تلقین فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام واقعات کے پیش نظر یہود و نصارہ کے لیے ملت ابراہیمی سے انحراف کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔
اگر ان میں ذرا بھی انصاف کا مادہ موجود ہو اور وہ تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ملت ابراہیمی کے سچے پیروکار اور سچے جانشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ آگے سورۃ آل عمران میں آئے گا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ آپ کے بغیر سب ادیان باطل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تمہاری جھوٹی نسبت تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ تو ان جلیل القدر پیغمبروں یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی توحید پر پختگی کے بعد فرمایا کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، وہ دین توحید پر قائم رہی، لہا ما کسبت، انہی کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی ان کے عقیدہ اور اعمال اور افعال کا اجر ان کو ہی ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ اگر تم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام اور ملت ابراہیمی کا دامن تھام لوگے تو مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تمہیں خود ان کی صحیح معنوں میں پیروی کرنی ہوگی، تمہارے اعمال کی باز پرس تمہیں سے ہوگی۔ آگے فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہتے ہیں یعنی یہودی اور عیسائی کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں، بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے جو ایک طرف کو جھکنے والے تھے اور شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے ایمان والو، کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی ہے، اور ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی پروردگار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو پس بے شک وہ مخالفت میں ہے، پس ان قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے با اعتبار رنگ کے، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اہل کتاب کا باطل کی طرف دعوت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو رد فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کی دعوت کے جواب میں قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ان کو فرما دیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارا باطل مذہب اختیار کر لیں گے، اگر اس میں بگاڑ نہ بھی پیدا ہوا ہوتا تو بھی تورات اور انجیل تو منسوخ ہو چکی ہے۔ اب قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو کہ پہلی کتابوں کی ناسخ ہے، لہذا اب تورات یا انجیل پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیت کا باطل طریقہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایجاد ہوا، اور موجودہ یہودیت ہرگز ان کا طریقہ نہیں ہے جسے اختیار کیا جا سکے۔ اسی طرح موجودہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد ایجاد ہوئی، اور موجودہ عیسائیت کا پیش کردہ عقیدہ تثلیث ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا طریقہ ابراہیمی نہیں ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، اصل میں تو ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے، اس حقیقی ملت کو اختیار کر کے اسی پر کاربند رہیں گے۔ اور پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ صحیح ملت ابراہیمی ہی ملت اسلامیہ ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور اس ملت سے انحراف تو کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے، اور ان کا طریقہ تو اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہے، اور اس آخری دور میں شریعت محمدیہ ہی ملت ابراہیمی کی اصل جانشین ہے، لہذا ہم تو اس ملت کا اتباع کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور یہ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آگے اس اصل ملت ابراہیمی کی تشریح ہے کہ قولوا آمنا باللہ، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ہماری جڑ بنیاد جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے،
ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حلال و حرام میں، کسی چیز میں اس کا شریک نہیں بناتے، برخلاف اس کے کہ بنی اسرائیل نے حلال و حرام کا منصب پادریوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ جسے پادری حلال کر دے وہ حلال ہے، اور جس چیز کو پادری حرام کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ حلال اور حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، جب نبی کسی چیز کی حلت اور حرمت کا فتویٰ دیتا ہے تو وہ اللہ کے حلال اور حرام کردہ حکم کے مطابق ہی ایسا کرتا ہے۔ نبی بھی خود اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں دیتا، اور یہودی چونکہ حلال اور حرام کا اختیار اپنے رہبان کو سونپتے ہیں، اس لیے وہ تحلیل و تحریم میں شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان باللہ کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا بھی اعلان کرو۔ وما انزل الینا، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک پر، اور وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ مکمل آسمانی کتابیں تو 4 ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پر انہی صحائف کا ذکر ہے کہ جس طرح دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح صحائف آسمانی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولین اولاد میں سے 4 انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، لہذا ان سب پر اور ان پر نازل ہونے والی ہر چیز پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارا ان کتابوں پر بھی ایمان ہے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، یعنی تورات اور انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ غرض یہ کہ یہ قاعدہ کلیہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان پر جس وقت اور جو کچھ اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے، تم زبور، تورات اور انجیل پر ایمان رکھو، مگر عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے قرآن پاک کافی ہے۔ یعنی سابقہ کتب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک نے سابقہ کتابوں کے تمام احکامات کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قابل عمل احکام صرف قرآن کریم کے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے 4 تو یہ عظیم کتابیں ہیں، یعنی زبور، تورات، انجیل اور قرآن کریم، اور 100 چھوٹی کتابیں یعنی صحیفے ہیں جو حضرت آدم، شیس، ادریس، نوح، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے۔ ایسے ہی صحیفوں کا ذکر حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی آتا ہے۔ آگے اس بات کا اقرار ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہمارا ان تمام رسولوں پر بھی مکمل ایمان ہے جن پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، بلکہ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان ہے جن پر کوئی باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہوئی، اور ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان مکمل اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام پر بلا تفریق ایمان لایا جائے۔ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں یہ کفر ہے۔ بنی اسرائیل اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ وہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر تو ایمان لاتے تھے، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا۔ اہل اسلام تمام سابقہ انبیاء کرام پر یعنی موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر سب انبیاء پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان تمہارے برحق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں اور اس کی کتابوں کو برحق مانتے ہو اور ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں جس نے تمام انبیاء اور کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور یہی ملت ابراہیمی کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو آگے معیار حق قرار دیا اور فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ کفار اور مشرکین، یہودی اور عیسائی بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے تو فقد اہتدوا، یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ تو گویا نزول قرآن کے زمانے میں تو اولین معیار جو ہے وہ صحابہ قرار پائے، مگر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی انہی کا طریقہ اختیار کریں، وہ بھی اسی معیار پر پرکھے جائیں گے۔ تو چونکہ اس زمانے کے یہودی اور عیسائی صحابہ کے معیار پر پورے نہیں اترے، وہ اس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام
اور تمام کتابوں پر ایمان نہیں لائے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے، لہذا وہ مردود ہو گئے۔ آج بھی جو کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے خلاف کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی فرقے کے متعلق فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی نجات یافتہ وہی لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں، باقی سب گمراہ ہوں گے۔ صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو فرمایا کہ تمہارا دین اور ایمان درست نہیں ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی دین حق پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اہل ایمان لاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہو گے تو ہدایت نہیں پا سکو گے۔ فرمایا کہ اگر یہ مکمل ایمان لانے کی بجائے وَإِن تَوَلَّوْا یہ روح گردانی کریں گے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ محض ضد اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نہ تو منصف مزاج ہیں اور نہ ہی حقیقت کے طلبگار ہیں۔ آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے ہر شر اور فساد کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ آپ کو ان کی شرارتوں اور ہیلہ سازیوں سے وہ محفوظ رکھے گا، اور جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ بھی مامون رہیں گے۔ ان شانیہ کا هو الابتر بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کے دشمن ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو معیار قائم کیا تھا وہ بڑے اونچے درجے کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو فرمایا کہ اگر کفار اور مشرکین اور یہودی اور عیسائی اپنی ضد پر اڑے رہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہے، ان کے مقابلے میں وہ تمہارے لیے کفایت کرے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے، تمہاری باطل یہودیت اور عیسائیت سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور اللہ کے رنگ سے مراد کوئی روایتی رنگ نہیں ہے بلکہ توحید اور اخلاص کا رنگ ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، اور یہ رنگ ان کی اقوال و افعال اور اعمال و کردار کی وجہ سے اور چمکتا ہے۔ ہم نے یہ رنگ اختیار کیا ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت والا رنگ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے جو کہ توحید، عبادت، ریاضت، دیانت اور ایمان کا رنگ ہے۔ یہ ملت ابراہیمی کا رنگ ہے جو صرف اہل ایمان کو حاصل ہے، جو اس ملت پر صحیح معنوں میں کاربند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اسی لیے ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اہل کتاب سے کہ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ مقاطعے کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مصلحت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کیا کہ کل آپ ان اہل کتاب سے فرما دیجئے کیا تو حاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ تو اہل کتاب اس خیال میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، اس کی تمام تر نوازشیں انہی کے لیے ہیں، لہذا آخری نبی بھی بنو اسحاق میں سے ہی آنا چاہیے تاکہ ان کے خاندان کی برتری قائم رہے۔ اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ پیچھے آیات میں گزر چکا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ کسی فرد یا قوم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ خدا کی رحمتیں صرف اسی کے لیے خاص ہیں۔
تو اسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، تو جھگڑے کی بات کون سی ہے؟ تو اگر تم نے ضرور جھگڑا ہی کرنا ہے تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، یعنی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی خالق اور مالک کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب انہی کے عقیدے پر یہودی یا عیسائی تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط دعوے کا جواب دیا کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کل، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے اس دعوے کے متعلق کہ انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ انبیاء سابقین کس طریقے پر تھے؟ فرمایا کہ یہ حضرات نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے، یعنی خالص اللہ ہی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ آگے اہل کتاب کی ایک اور زیادتی کو بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہے اور وہ اسے چھپاتا ہے۔ یہ گواہی کون سی تھی جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے؟ یہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، قرآن پاک کی حقانیت اور آخری امت کے بارے میں تھی۔ آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل ایسا جان بوجھ کر کرتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو رات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق واضح پیش گوئیاں موجود تھیں، مگر یہ لوگ عناد اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ان حرکات کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ غافل نہیں ہے، تمہاری تمام کارروائی کو جانتا ہے اور مناسب وقت پر تم سے مواخذہ کرے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس امت نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، بلکہ تم اپنے کردار کے خود ذمہ دار ہو۔ ملت ابراہیمی کا ایک اہم ترین اصول یہ بھی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ باپ اور بیٹے کے متعلق فرمایا کہ باپ کا گناہ بیٹے کی گردن پر نہیں ہوگا اور نہ بیٹے کی زیادتی پر باپ کو پکڑا جائے گا، ہر کوئی اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف صرف نسبت ہی کر لینا کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک ان کی پوری اتباع نہیں کی جائے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت تلک امتن کا دہرایا جانا خاص مقصد کی بنا پر ہے، صرف اہل کتاب کے لیے تو یہ آیت ایک دفعہ ہی کافی تھی، اب جو دوسری دفعہ اس کا تکرار کیا گیا ہے تو اس سے مراد اہل اسلام کی تنبیہ ہے کہ اہل کتاب کی طرح وہ بھی خالی نسبت پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھے رہیں، بلکہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کو پاک کریں، اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں، تو ان کے لیے بھی راہ نجات کھل سکتی ہے۔ اپنے اعمال کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ ایمان لانے کے باوجود یہودیت کا راستہ اختیار نہ کریں اور صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی پر قائم رہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کا نام لے لے کر فرمایا کہ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، خبردار ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم محض خاندانی تعلق اور رشتہ داری کو لے کر آؤ، تو اللہ کے حضور میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، آج اپنی فکر کر لو۔ انقذوا انفسکم من النار، اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان کو درست کر لو، اعمال صالحہ کی دولت حاصل کر لو، اس طرح تم کو آخرت میں درجات نصیب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، جو کچھ اس امت نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کب کیا کرتے تھے، بلکہ تمہاری باز پرس تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ تم سے سوال ہوگا کہ تم نیکی اور توحید پر کاربند تھے یا تم شرک بدعت اور رسومات باطلہ میں ہی پڑے رہے، تم توحید کی دعوت دیتے تھے یا شرکی افعال کی طرف بلاتے تھے، تم نیکی اختیار کرتے تھے یا لڑائی جھگڑوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو آج اپنا محاسبہ کر لو، قیامت کے دن تمہارے کاموں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس قبلے پر یہ تھے، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو، اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہے۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی تابعداری کرتا ہے ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں پر پھرتے ہیں، اور بے شک یہ بات باری ہے مگر ان لوگوں پر کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ اس سے پہلے ملت ابراہیمی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ رہا۔ قیام مکہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں ہی تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ دوران نماز بیت اللہ شریف کی طرف اس طرح رخ کیا کرتے تھے کہ یہ رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا۔ تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور تمام مسلمان اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس میں مصلحت بھی تھی کہ بیت المقدس سابقہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور اس طرح بہت سے انبیاء کا قبلہ بیت اللہ شریف بھی رہا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ مقرر فرمایا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ مقرر فرمایا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ تو ہجرت کے ابتدائی عرصے میں بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا ایک مقصد تو یہودیوں کی تالیف قلبی بھی تھا کہ وہ مسلمانوں سے قریب تر ہو کر اسلام کی برکات سے فیض یاب ہوں اور اس طرح دین حق کو قبول کر لے، مگر یہ لوگ انتہائی متعصب اور ضدی تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی رواداری سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ وہ اپنی ہٹ دڑبی پر قائم رہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پذیرائی بخشی، جیسا کہ اگلی آیات میں آئے گا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ پڑھنے کا واضح حکم جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمایا۔ اہل کتاب چونکہ ضدی، انادی اور ہٹ درم تھے، اللہ رب العزت جانتے تھے کہ مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی پر یہ لوگ اعتراض کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا بھی کریں گے، لہذا انہوں نے تحویل قبلہ کے حکم کے ساتھ ہی اہل اسلام کو خبردار کر دیا کہ یہ لوگ اس تبدیلی پر اعتراض کریں گے، لہذا تم ان کے پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر کسی قسم کے شک یا تردد میں مبتلا نہ ہونا۔ تو اہل کتاب کے پہلے اعتراض کا تذکرہ اس انداز میں بیان فرمایا کہ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب اہل کتاب کے بیوقوف لوگوں میں سے بعض یوں کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے جس قبلے پر وہ پہلے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ مسلمان ہجرت نبوی کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے کا حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے اعتراض پیش کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس قبلے کا پہلے علم نہیں تھا جو اب نیا حکم دے دیا؟ تو پہلے قبلے میں کیا خرابی تھی؟ وہ بھی تو سابقہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تو اب اس کی تبدیلی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو اہل کتاب کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ یاد رکھو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ مشرق اللہ کا ہے اور مغرب کسی اور کا ہے، ہر جہت اسی کی ہے، تو پھر اسی کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے، وہ جس طرف کو منہ کرنے کا حکم دے ماننا پڑے گا، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اور جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا وہ اس کی خوشنودی کو پا لے گا، اور جو اس کے حکم پر اعتراض کرے گا اس کی تعمیل نہیں کرے گا تو وہ ملعون اور مردود ٹھہرے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عبادت کے لیے کسی بھی قبلے یا جہت کا مقرر کرنا انسان کے محض جسمانی تقاضے کو پورا کرتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے روح کی توجہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی طرف رہتی ہے، اس کا بظاہر رخ کسی طرف بھی ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔
بیت المقدس یا بیت اللہ شریف کی جہت کا تقرر تو مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی علامت ہے کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے، ورنہ جس طرف بھی منہ کر لو عبادت اسی کی ہوگی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ادھر ہی پاؤ گے۔ یہ تحویل قبلہ کے متعلق حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر یا عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ دوران نماز ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور بقیہ آدھی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نزول حکم پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر رخ پھیر لیا تو تمام صحابہ کرام بھی پلٹ گئے، کسی کو کچھ بھی تردد نہ ہوا۔ تو اگلے روز قباء کے لوگ اپنی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور ان کا رخ حسب معمول بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو اس دوران میں کسی نے آ کر خبر دی کہ قبلے کا حکم تو بدل چکا ہے، تم ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، کسی شخص نے حیل و حجت نہیں کیا۔ تو یہ صرف اہل کتاب تھے جو تحویل قبلہ پر اعتراض کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، اس کے ہر حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اہل کتاب اپنی ضد کی وجہ سے اس ہدایت سے محروم رہے، حالانکہ یہ پیش گوئی بھی پائی جاتی تھی ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ افضل بنایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت بھی افضل بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط کے لفظی معنی درمیان کے ہیں، یعنی تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ درمیان والی چیز ہی عدل و انصاف پر مبنی اور افراط و تفریط سے پاک ہوتی ہے، لہذا یہی چیز افضل ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وسطاً کا لقب دے کر اسے فضیلت کے مقام پر فائز کیا ہے، اور اس امت کے افضل ہونے کی غرض و غایت یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس دوہری گواہی کا مظاہرہ قیامت والے دن میدان محشر میں ہوگا، کہ قیامت کے روز جب سب لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور مقدمہ چلے گا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اسرافیل سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میری امانت ادا کی؟ تو اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں باری تعالیٰ، میں نے وہ امانت جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ کیا اسرافیل نے میری امانت تم تک پہنچا دی؟ تو وہ اقرار کریں گے کہ ہاں اسرافیل علیہ السلام نے وہ امانت مجھ تک پہنچا دی۔ تو پھر اسرافیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا جائے گا اور جبرائیل علیہ السلام سے مزید سوال ہوگا کہ تم نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیری امانت تیرے رسولوں تک پہنچا دی۔ تو اب رسولوں کو طلب کر کے پوچھا جائے گا کیا جبرائیل نے میری امانت تم تک پہنچا دی؟ تو رسول بھی عرض کریں گے کہ ہاں مولا کریم، جبرائیل نے تیری امانت ہم تک پہنچا دی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اس امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو رسول عرض کریں گے کہ ہم نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ پھر امتوں کو طلب کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا میرے نبیوں نے میری امانت تم تک پہنچائی؟ پھر ان میں سے بعض امتیں تصدیق کریں گی کہ اے اللہ، تیرے نبیوں نے تیری امانت ہم تک پہنچائی، اور بعض امتیں انکار کریں گی کہ ہم تک وہ امانت نہیں پہنچی۔ تو انکار کرنے والی امتوں کے نبیوں سے کہا جائے گا کہ وہ اس بات پر گواہ پیش کریں کہ واقعی انہوں نے امانت اپنی امتوں تک پہنچا دی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنی گواہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا نام پیش کریں گے۔ تو امت محمدیہ کو طلب کر کے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امانت اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دی تھی۔ امتیں اس گواہی کا انکار کریں گی کہ مولا کریم، یہ لوگ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، ہم ان کو بالکل نہیں پہچانتے، لہذا یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر دریافت فرمائے گا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم ان کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ تم تو ان کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ، تو نے ہماری طرف آخری رسول بھیجا تھا اور کتاب نازل فرمائی تھی، اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیری کتاب نے بتایا کہ تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا ہے، لہذا ہم اس یقین کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی تیرے انبیاء نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اپنی امت کے تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کرے گا اور آپ اپنی امت کا تزکیہ کریں گے کہ یہ لوگ صحیح گواہی دے رہے ہیں۔ اسی کے متعلق فرمایا
کہ جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، یعنی ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور پھر ان سب پر آپ کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پر پہلے آپ تھے یعنی بیت المقدس کو، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھرتا ہے یعنی انکار کرتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ چیز باری ہے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اپنے قبلہ اول کو چھوڑنا بڑا دشوار ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، ایسے لوگ ہی ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو اختیار کرنے والے ہیں۔ تو تحویل قبلہ سے متعلق اہل کتاب کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر ہونے سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، انہیں تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لہذا اس نئے حکم کی روشنی میں ایسے لوگوں کے نمازوں کی کیا حیثیت ہوگی، وہ مقبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے۔ تو سابقہ لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنے اپنے انبیاء کے حکم کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کی ہیں، لہذا ان کی نمازیں مقبول ہیں، ان پر کوئی بھی الزام نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، تحقیق کہ ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پلٹنا دیکھتے ہیں، پس ہم آپ کو والی بنا دیں گے اس قبلے کا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، پس اب پھیر دیں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، پھر جہاں بھی آپ ہوں پس پھیر دیں اپنے چہرے کو اس کی طرف، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے البتہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جن کو یہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر قسم کی نشانی بھی لائیں تو وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی تابعداری کرنے والے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کیا اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو بے شک آپ اس وقت ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے البتہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کرنے کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ تحقیق ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، مگر آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ مقرر ہو جائے، تو تبدیلی قبلہ کے حکم کے لیے وحی کا انتظار کرتے تھے اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کی نگاہ مبارک اکثر اور بیشتر زمین کی طرف رہتی تھی، مگر انتظار وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو سابقہ کتابوں میں اس بات کی پیشگوئی موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو شرف قبولیت بخشا اور تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کا والی بنا دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لہذا حکم ہوا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنے چہرے کو اسی طرف پھیر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ کے محلے میں تشریف فرما تھے، تو یہ جگہ مدینہ طیبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے،
نماز ظہر کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ محلے کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ اسی دوران یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے اور نزول وحی پر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ تو آپ کی اقتداء میں جو مرد و خواتین نماز پڑھ رہے تھے، تو جب آپ نے رخ تبدیل کیا تو تمام صحابہ نے بھی اپنی صفوں کو پلٹ دیا۔ اسی لیے بنی سلمہ کی اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک حکم تو یہ ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یعنی آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف منہ کرو۔ تو استقبال قبلہ کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان کی مخالفت محض مخالفت کی بنا پر کرتے ہیں، ورنہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے۔ فرمائے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، مگر وہ جان بوجھ کر مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کا باپ اور چچا یہودی عالم تھے اور خیبر میں رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ دونوں بھائی آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ گفتگو ہوئی تو ملاقات کے بعد جب واپس خیبر پہنچے تو دونوں بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپس میں کچھ بات چیت کی، جسے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لیا۔ آپ کے چچا نے آپ کے باپ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کے باپ نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جن کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس پر چچا نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں ان پر ایمان لے آنا چاہیے، مگر باپ کہنے لگا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں اس کی مخالفت کرتا رہوں گا اور آپ کے پروگرام میں رکاوٹ بنا رہوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ محض اناد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ مخالفت ان کا جزو ایمان بن چکی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ جنگ خیبر میں قتل ہوا اور آپ لونڈی کی حیثیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا۔ الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد اور عناد کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ حق کو چھپانے کی جتنی بھی کوشش کریں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے بلکہ ان کی ایک ایک حرکت کو خوب جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، کہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں اور دلائل کے ساتھ ثابت بھی کر دیں کہ بیت اللہ ہی صحیح قبلہ ہے، تو ما تبعوا قبلتک، پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ چیز انجیل میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف اٹھائے جا رہے تھے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف اپنے خداوند کی جانب سے اس موعود کو بھیجتا ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، مگر اے لوگو جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت حاصل نہ ہو جائے تم یروشلم میں ہی ٹھہرنا، یعنی تمہارا قبلہ یہی ہوگا، اور پھر جب تمہیں قوت حاصل ہو جائے گی تو تمہارا قبلہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود یہودیوں نے بیت اللہ کو قبلہ تسلیم نہ کیا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی بھی لے آئیں تو اہل کتاب آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے اور عیسائی صخرہ پتھر کی طرف رخ کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے قبلے پر مگن ہے اور یہ لوگ اس قدر تعصب میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ آپ کے قبلے کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی طرح وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم تھا آپ اسی طرف رخ کرتے رہے، اور جب اللہ کا دوسرا حکم آ گیا تو آپ نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ ان کا اپنا حال بھی یہی ہے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وہ بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس قطعی علم آ چکا ہے، تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے۔ فرمایا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودی اور عیسائی، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ پیغمبر اسلام کو یا قرآن پاک کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے متعلق شک ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ماں نے خیانت کی ہو، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بارے میں تردد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ الحق من ربک، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔